اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات فی طاعت الجاہلیہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اس عالم میں مر جائے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ معزز مومنین و مومنات، معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں ہماری گفتگو کا ظاہراً یہ آخری نشست ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ہم حسب آداب سے یوم رجت پہ گفتگو کریں گے، اور اس سلسلے میں گفتگو سے پہلے میں کچھ مقدمات پیش کرنا چاہتی ہوں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ عصر انتظار کے عصر ظہور میں بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، بس اذن کردگار درکار ہے۔ قبل ظہور تاجیل ظہور کی مانگی گئی لاکھوں کروڑوں دعاؤں کو شرف باریابی نصیب ہو، اور حقیقت منتظر کو لباس مجاز میں دیکھنے کے لیے ہزاروں سجدے جبین نیاز میں تڑپ رہے ہیں، اور لاکھوں نگاہیں کفش ولی عصر کو چومنے کے لیے بے چین ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے معیار انتخاب پر پورا اترنے والے سلیمان صفت اور مالک اشتر جیسے 313 کی تعداد ابھی تک مکمل نہیں ہو پائی۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ علائم ظہور کثرت سے رونما ہو چکے ہیں، اور عصر ظہور کے سینکڑوں تقاضے پورے ہو گئے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس دور ظلمت میں نور امامت جلد ہی ظہور افروز ہونے والا ہے، تاکہ ظلم و عدوان کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف کا بول بالا کرے۔ معزز مومنین و مومنات، نظریہ مہدویت در حقیقت اسلام کا آفاقیت اور ہمہ جہتی کا نظریہ ہے، اور قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اسلام ہی دین غالب ہوگا، تمام ادیان کا عملی خاتمہ ہوگا، اور عدل و انصاف کا قیام ہوگا، اور مظلوموں اور دیگر محروموں کو اپنا حق ملے گا۔ یعنی یہ حق اس جہاں میں نہیں، اس جہاں میں ملے گا، اور یہی حق ملنے کا دن جو ہے وہ یوم رجت ہے۔ اس کے لیے قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے 20ویں پارے کے 3 رکوع میں کہ اس دن کو یاد کرو جب ہم ہر امت میں سے ایک ایسی گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ یعنی ہر امت کے کچھ گروہ اٹھائے جائیں گے، بلائے جائیں گے، اور ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ 3 یوم اللہ کے ہیں: یوم قیام قائم، یوم رجت اور یوم قیامت۔ پہلا دن قائم کے قیام کا دن، ظہور امام کا دن، اور اس کے بعد جو اگلا دن جس کا ذکر آ رہا ہے وہ یوم رجت ہے، جس کی قرآن گواہی دے رہا ہے کہ کچھ گروہ ظالموں کے اور کچھ گروہ مظلومین کے اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور وہ آئیں گے اور ان کو ان کا کیا ہوا جو بھی انہوں نے کیا ہے سزا اور جزا سب کے سامنے دنیا میں ہی ملے گی، تاکہ عدل و انصاف جو ظہور امام کے ساتھ منسلک ہے وہ لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ اس دنیا میں بھی انصاف ہو رہا ہے، ظالموں کو ظلم کی سزا مل رہی ہے اور مظلوموں کو ان کا حق مل رہا ہے۔ زمانہ رجت میں واپس آنے والے لوگوں کی تعداد تھوڑی ہوگی، جو قیامت صغریٰ ہے، لیکن قیامت کبریٰ میں سارا عالم دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ رجت میں سب مظلومین اور ظالمین اور مقتولین اور قاتلین واپس آئیں گے، جس ظالم نے جیسا ظلم کیا ہوگا اس سے بدلہ لیا جائے گا، اور مومنین کے جن کی رحلتیں ہو گئی ہوں گی ان کو قیامت سے پہلے یوم رجت میں اٹھایا جائے گا، تاکہ ان کو ان کے قتل کا جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ مل سکے۔ سب سے اول سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جملہ شہداء کربلا کے ساتھ واپس آئیں گے، اور آپ کے ہمراہ 12,000 مومنین کی جماعت بھی ہوگی، اور اسی طرح قاتلان سید الشہداء زندہ کیے جائیں گے، اور 12ویں امام زمانہ علیہ السلام اپنے جد بزرگوار اور ان کے اعوان و انصار کے خون کا انتقام لیں گے۔ آج تک
حرم امام حسین علیہ السلام کی گنبد پر جو سرخ پرچم اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ابھی انتقام باقی ہے. یہ یوم رجت جو ہے یہ وہ دن ہے جس میں امام زمانہ علیہ السلام وہ انتقام لیں گے اور سب دنیا دیکھے گی کہ امام زمانہ علیہ السلام نے کس طرح قاتلان حسین سے بدلہ لیا ہے. اس کے بعد امیر المومنین علی علیہ السلام تشریف لائیں گے. حضرت کی سب اولاد جمع ہوگی. بعد ازاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے. آپ کے ساتھ تمام جو شہدائے مہاجرین اور انصار ہوں گے وہ بھی ظہور کریں گے. وہ سب لوگ حاضر کیے جائیں گے جنہوں نے حضرت کی تکذیب کی ہوگی اور ان کے احکامات اور ہدایات سے روگردانی کی ہوگی. اسی طرح جناب سیدہ نساء العالمین اور باقی تمام ائمہ طاہرین کی واپسی ہوگی اور ان پر ظلم کرنے والوں کو بھی اٹھایا جائے گا. یہ حضرات اپنی اپنی مصیبتیں بارگاہ رسالت میں بیان فرمائیں گے اور ان حضرات کی تشریف آوری کا منظر بڑا قیامت خیز ہوگا. امیر المومنین علی علیہ السلام، سیدۃ نساء العالمین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام کی شکایات کے بعد جب جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنے مصائب بیان کریں گے، ایک کوہرام بپا ہو جائے گا. زمین و آسمان لرزاں کناں ہوں گے، گریہ کناں ہوں گے. ایسا دردناک منظر ہوگا کہ زمین متزلزل ہو جائے گی. اس وقت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے ہاتھوں میں ایک پیرہن لے کر آئیں گی. اس پیرہن میں 1919 جگہ پہ سوراخ ہوں گے. بی بی فرمائیں گی منصف اعلیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ بابا جان یہ وہ پیرہن ہے جو وقت شہادت عصر عاشور میرے بیٹے حسین علیہ السلام نے زیب تن کیا ہوا تھا. اس میں اتنے تیر، اتنے تبر، اتنے نیزے مارے گئے اور اس سے کہیں زیادہ زخم حسین کے جسم پاک پر تھے. بس وہ قیامت کا منظر ہوگا. اس منظر کو بیان کرنا کسی زبان میں قوت نہیں رکھتا، کسی قلم میں طاقت نہیں رکھتا. یہ یوم رجت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی انصاف کرتا ہے اور انصاف کرے گا. معزز مومنین مومنات، یوم رجت کے بعد جو دور آ رہا ہے وہ تمام ائمہ اطہار کا دور ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا دور حکومت شروع ہوگا. اس کے بعد مولا حسن علیہ السلام کا دور امامت، دور حکومت شروع ہوگا. اسی طرح سے تمام معصومین علیہ السلام کا دور حکومت چلتا رہے گا، جاری و ساری رہے گا. رجت کا زمانہ اور اس میں کسی نہ کسی حجت خدا کا وجود، خدا والوں کی حکومت مخلوق کی ہدایت کا سلسلہ قیامت کبریٰ تک جاری رہے گا، جو بظاہر سینکڑوں برس کا زمانہ ہے لیکن اصل حقیقت صرف اللہ کو معلوم ہے. ہمارے پاس جتنی روایات تھیں جو کتابوں سے ہمیں ملی، اس میں سے بہت ہی مختصراً چند آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے وقت کی کمی کے باعث. اور یہ سلسلہ گفتگو معرفت امام زمانہ علیہ السلام کا انشاءاللہ تعالی جاری و ساری ہے. ظاہراً ماہ مبارک میں کی گئی گفتگو کی یہ آخری نشست ہے ہماری، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم پورا سال جاری رکھیں گے. جب بھی کوئی خاص دن ہے، کوئی شہادت ہے امام کی، کوئی ولادت ہے کسی امام علیہ السلام کی، یا کوئی اور خاص دن آتا ہے تاریخ کا، تو اس میں ہم ضرور یہ گفتگو معرفت امام زمانہ علیہ السلام کی کرتے رہیں گے. یہ ایک ہمارا چھوٹا سا تعارف تھا، اور اب انشاءاللہ تعالی اس پر ہم تفصیلی گفتگو کیا کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو صرف تھوڑی سی فہرست بتائی ہے، انڈیکس بتایا ہے. اس کا پورے مضامین آپ کے سامنے کھول کے بیان نہیں کیے، کیونکہ بہت سی کتب ہیں، اور جس کتب سے ہم نے یہ حوالہ جات لیے ہیں، جن سے ہم نے ریفرنس لیے ہیں، ان میں ایک کتاب ہے نجم الثاقب، جس کو اردو ترجمے میں ملاقات امام کا نام دیا گیا ہے، اور ایک کتاب ہے ہمارے پاس جس سے ہم نے کچھ باتیں لی ہیں، جمال منتظر آیت اللہ گل پائیگانی کی کتاب ہے، جس کا ترجمہ مولانا نثار احمد زین پوری صاحب نے کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور کتاب ہے ہمارے پاس جس کا نام ہے عصر ظہور، اور ان کے مصنف ہیں علامہ علی القرانی، اور اس کا ترجمہ علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب نے کیا ہے. اسی طرح سے ایک چھوٹی سی کتاب ہے ہمارے پاس جس کا تصور مہدی کا نام اس کو دیا گیا ہے، اور اس کے جو لکھنے والے ہیں آقائے محمد باقر الصدر. تو اس قسم کے حوالہ جات جو ہم نے ان معتبر کتابوں سے آپ کے سامنے لے کر بیان کیے ہیں. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم
تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات اپنے بچوں تک پہنچائیں، آئندہ نسلوں تک پہنچائیں، اور اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، مستجاب کرے۔ امام زمانہ علیہ السلام ہم سے خوشنود اور راضی ہو جائیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم لشکر امام میں شامل ہونے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ رب العزت ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر امام زمانہ علیہ السلام کا سایہ قائم و دائم رکھے، اور مولا کے ظہور میں تاجیل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مددی